امریکہ میں جانے کے موٹیوز جو تھے اس میں ایک یہ تھا کہ یہاں تو ہم جو مرضی کرتے رہے، جتنی ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ میں میں خود ان کی پرنسپلز کمیٹی کا رکن تھا، فاؤنڈرز میں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیں پش کر کے ایسا بھی شے جسے کہتے ہیں نا وہ بنا دیا، پریکا کی ویلیو جسے کہتے ہیں وہ نہ رہی، یعنی وہ پورا دور تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تہذیبی نرگسیت اور جو بھی ہم انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کوشش کرتے رہے، اس میں یہ نظر آتا تھا کہ کچھ نہیں، پاکستانی معاشرے کو یا اس کی پالیٹکس کو ایک ذرا سی کوئی جو انفلوئنس کرنے کی صلاحیت وہ نہیں ہے۔ یہاں کے کسی بھی رائٹ تھنکنگ کریکٹ سوچ والے لوگوں کی ذرا سی بھی کوئی ملک کے نظام میں، ملک کے طرز فکر میں، ملک کی معیشت میں کوئی رول نہیں، اور ماننا چاہیے کہ شکست قبول کیا ہم نے کہ یہاں ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہماری پریڈکشنز تھیں پورے انکسار کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ ٹھیک تھی کہ یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے تھے آج پھر زیادہ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کئی جینیٹک خرابیوں کا شکار تھا، اور جینیٹک خرابیاں بڑھتی گئیں۔ ان میں خرابیوں میں اضافہ اس لیے ہوا کہ علاج کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ جو پولیو کا مریض پیدا ہوا جس کی ایک ٹانگ پھر کٹ گئی، وہ رینگتا تھا اور زیادہ رینگا ہے، لیکن اس کی صرف سیکشول پروکریٹ کرنے کی، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں تھی۔ رینگتا ہوا وہ اپاہج جو پیدا ہوا اور جو پیدا ہونے سے جوان ہو گیا، وہ اس کی سیکشول ایبلٹیز تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کی اور کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی اس میں نہیں۔ یعنی ایک ایسا نظام جو کہ جینیٹیکلی غلط تھا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نرگسیت والے کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری کوئی کمزوری ہے۔ نرگسیت کا مارا ہوا یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میری ایک ٹانگ میری اپنی غلطیوں سے کٹ گئی، یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتا، تو وہ علاج کہاں کرے گا؟ نتائج یہی ہوئے کہ وہ خرابی بڑھتی گئی۔ آج وہ اس حد تک ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا۔